بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رحمت میں ہدیہ درود سلام عرض کرنے کے بعد سٹیج پہ جلوہ فرما جملہ شیخ الحدیث استاد گرامی اور تمام علماء کرام فضلاء کرام جو کہ مرکز صراط مستقیم سے 9 سال کا درس نظامی کورس مکمل کر کے اور تخصص فی الفقہ اور العقائد کا کورس مکمل کر کے آج فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، اور آج کی آل پاکستان سنی کانفرنس جو کہ آل انڈیا سنی بنارس کانفرنس کا ایک تسلسل ہے اور اسی کانفرنس کی یاد تازہ کر رہی ہے۔ میں اس موقع پر تحریک صراط مستقیم، تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک اسلام الغالبون اور جلالی علماء کونسل کے جملہ فضلاء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے تحریک کے ذمہ داران دور دراز سے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے جوق در جوق تشریف لا رہے ہیں۔ اور پھر آخر میں اپنے قائد محترم حضور کنز العلماء وارث علوم اعلی حضرت خنجر اعلی حضرت امام ربانی کے روحانی فکری بیٹے حضور سیدنا ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس مادہ پرستی اور فتنوں کے دور میں، اتنی مہنگائی کے دور میں ہمیں اپنے خالص عقیدے اور نظریے کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ آج ہر تحریک، ہر پارٹی اپنے دنیاوی مفاد کے لیے پروگرام کرتی ہے، مگر میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں اس مرد حر کو جس نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے آج کی سنی کانفرنس کا انعقاد نہیں کیا۔ آپ نے کوئی اپنا قد اونچا کرنے کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد نہیں کیا، بلکہ آپ نے سنی عقائد پر پہرا دینے کے لیے اور ہر سنی کو بیدار کرنے کے لیے اس کا انعقاد کیا ہے۔ اب ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے میرا رابطہ ہے تو کئی لوگ رابطہ کر رہے تھے کہ ہماری بیعت اگرچہ فلاں خانے سے ہے، اگرچہ ہم شاگرد فلاں استاد کے ہیں، مگر ہماری عقیدت حضرت قبلہ کنز العلماء سے ہے۔ اور یہاں تک کہ جب ہمارے انتظامیہ کے ساتھ کچھ معاملات چلے تو جمعرات والے دن سے ہی یہاں میں نے ایسے نوجوان دیکھے تو یہاں اپنا ساز و سامان لے کر حاضر ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے اگر حضرت کنز العلماء نے ہمیں حکم دیا ہم یہاں پہ ہی ڈیرا لگا کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ حضرت کنز العلماء نے ہمارے عقائد پر پہرا دینے کے لیے قید و بند کی صورتیں برداشت کی ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں یہ بڑا کٹھن اور مشکل مرحلہ ہے، اپنے عقیدے پر پہرا دینا، سنی عقیدے کو بیان کرنا، اور پھر میں قربان جاؤں اس مرد حر کی سوچ اور بصیرت اور بصارت پہ۔ آپ نے اس کانفرنس کا نام رکھا بڑا پیارا ہی نام، چونکہ آج کے دور میں بڑے بڑے ایسے اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے جب امام ربانی کی فکر سے بغاوت کر رہے تھے، جب سیدی اعلی حضرت علیہ رحمت کی فکر سے بغاوت کر رہے تھے، تو ایسے دور میں حضرت قبلہ کنز العلماء نے تنہ تنہا امام ربانی کی فکر کے علم کو بلند کیا، سیدی اعلی حضرت علیہ رحمت کی فکر کو بلند کیا، اور حضور تاجدار گولڑا کی فکر کو بلند کر کے یہ واضح کر دیا ہے یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوہ خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، مایہ ملت بھی سنی، نگہباں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، داستان بھی سنی ہے۔ آل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ اس لیے اس موقع پر میں آخر میں
صرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ 11 جنوری 2023 ایوان اخبار کے اندر ایک پروگرام ہوا اور اس میں ایک موصوف فیصل آباد کی سرزمین سے آئے اظہار خیال کرنے کے لیے، مگر وہ بیچارہ تقریر تو کر رہا تھا، مگر جو ضرب امام جلالی کے ان خدام کی لگی تھی دوران تقریر، وہ اپنی ضربوں کا ذکر کرتا رہا اور کہہ رہا تھا کہ جی میرے جدی اعلیٰ پر تم نے کلام کیا، میرے والد گرامی بھی تم نے بات کیا، تو میں آج سنی کانفرنس میں اس شخص کو دوبارہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، تمہارے دادا جان نے جو کردار ادا کیا تھا، اگر سیدی محدث اعظم پاکستان کی تعلیمات پہ کوئی عمل کر رہا ہے تو حضرت قبلہ کنز المعاذ شرفوں کی ذات ہے۔ تم تو وہ ہو کہ جنہوں نے اپنے کسی پروگرام میں اپنے دادا جان کا نام لینا گوارا نہیں ہے، اپنے والد گرامی کا نام لینا گوارا نہیں ہے، مگر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسماء گرامی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، آخر میں دیکھیں محدث اعظم پاکستان کا نام نظر آئے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ ہے حضرت قبلہ کنز العلماء کی شخصیت جنہوں نے اپنے ان روحانی اسلاف کا دامن نہیں چھوڑا، اور اللہ کا فضل ہے آج کے دور میں بھی ان اسلاف کی تعلیمات کو ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے میں اس شخص کو یہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، ابھی بھی وقت ہے۔ ہمیں یاد ہے 2009 میں UK برطانیہ میں عبد القادر بھٹا کی زیر صدارت دوہری تقریر کی تھی اور کہا تھا عرفان شاہ اور محفوظ مشہدی ناسبی ہو گیا ہے، اور آج وہی عرفان شاہ جو تیرے نزدیک کل ناسبی تھا آج وہ سنی ہو گیا، اور حضرت قائد اہل سنت آج معاذ اللہ ناسبی ہو گئے۔ ہمیں یاد ہے کہ میں طالبان کے سامنے کھڑا ہوں، ہمیں سب پتا ہے تہران کے آگے چولی پھیلا کے کون کھڑا ہے اور طالبان کے پیچھے کون کھڑا ہے، اور یہ جو ڈرامہ بازیاں یہ چھوڑو اور اپنے اسلاف کی فکری تعلیمات کو اپناؤ اور واپس پلٹ کے عقیدہ اہل سنت پہ آ جاؤ۔ اور پھر اس طرح کی دھمکیاں کہ اگر آج ہمارے خلاف کسی نے بات کی تو میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں اس کو صرف اتنے کہنا چاہتا ہوں اگر بیعت پورے کرنے ہیں اور اس طرح کی گفتگو کرنی ہے تو پھر آؤ کھلے میدان میں، کسی مذہبی سٹیج سے اس طرح کی گفتگو نہ کرو۔ تمہارا تو ہم کو پتا ہے فیصل آباد کی سرزمین پہ جس کا نام سنی اتحاد کونسل ہے 100 بندہ جمع نہیں کر سکتا وہ شخص، اور میں نے اس کو کہا تھا میرے امام نے فیصل آباد کی سرزمین پہ سنی کنونشن کیا ہے، کم از کم کسی پیرس کانفرنس میں اتنے بندی جمع کر کے دکھا دو، اوروں کو سٹیج پر جا کر ببکیاں مارنا یہ اور ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر سنیت کا تشخص بچانا یہ اور ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے ہمارے قائد نے جو یہ روحانی اپنے شعر بیان کیے ہیں یہ ہر دور میں، اور میں یہاں چونکہ فضلائے جلالیہ اور جلالی علماء کونسل کا میں ایک ذمہ دار ہوں تو یہاں میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کسی مقام پر کوئی بدعقیدہ، کوئی رفضی، کوئی خارجی، کوئی نسبی تفصیلی اگر کسی سنی بھائی کو تنگ کرے، کوئی علمی بحث مباحثہ کروانا چاہے، کوئی مناظرہ کروانا چاہے یا کوئی مکالمہ کرنا چاہے، اللہ کے فضل سے سینکڑوں فضلائے جلالیہ تیار ہے ہر وقت۔ آپ کا کام بنتا ہے ہم سے رابطہ کرنا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے امام جلالی کے یہ شعر سر کی بل چل کے وہاں پہنچے گے اور یہ واضح کریں گے امام جلالی نے جو تنہا سنیت کا علم بلند کیا تھا وہ دن گئے کہ جب تنہا تھا میں انجمن میں، اب اس جہاں میں میرے رازدار اور بھی ہیں، وہ دن گئے ہیں جب میرے امام کے خلاف یہ زبان درازی کرتے تھے اور ان کو کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ اگر اب کسی نے سوشل میڈیا پہ زبان کھولی ہم اس کو گھر سے جا کر پکڑیں گے، اور آپ نے زمانہ دیکھا ہے پچھلا، آپ موقع دیکھے حالات دیکھے کہاں سے لوگ بھاگے، کہاں وہ چھپے، مگر اللہ کا فضل ہے ہم تو آج بھی سامنے کھڑے ہیں اور ہمارے قائد سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ ہمارے قائد کی حفاظت فرمائے، جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق اور زبان سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا یاسر جب جانا اپنی باری ہے، مت ڈرنا ان تنگراہوں سے، مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، جب ساتھ ہے طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے، وما توفیقی الا باللہ۔